There are so many blessings to recite درود پاک. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی غربت، اپنے معاشی معاملات کی شکایت کرنے لگا. میں یہاں کوشش کروں گا کہ اپنے بیان کو انگلش اور اردو میں مکس کرنے کی کوشش کروں. اس میں میری نیت یہ ہے کہ میرے بہت سارے ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں اور ہماری نیو جنریشن کچھ اردو سمجھنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے. ون پرسن اپیئرڈ بفور دا بلیسڈ کورٹ آف دا بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ کمپلینڈ اباؤٹ پاورٹی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے غربت کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ پورا نہیں ہوتا، اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا when you enter your house say salam no matter if somebody is present or not. کوئی بھی ہو یا نہ ہو، گھر میں جائیں تو سلام کرنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا کیا فرمائیں؟ آج لوگ غربت کا، پریشانی کا، رزق میں تنگی کا وظیفہ پوچھتے رہتے ہیں. اے نیو یارک میں رہنے والوں، آج تمہیں وہ وظیفہ مل رہا ہے جو میرے آقا نے خود عطا فرمایا. کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا. غور سے سنیے. پھر فرمایا ثم سلم علیہ وَإِقْرَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً. پہلا تو بتایا کہ جب گھر میں جائیں سلام کرنا ہے. دین پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا then send salutation upon me and read the surah قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ once. When he acted upon the blessed method prescribed by our آقا علیہ السلام، اسی طریقے پر اس شخص نے عمل کرنا شروع کر دیا. The doors of mercy open not only to him but also on his relatives and neighbors. اللہ تعالیٰ نے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ نہ صرف اس کا رزق بڑھ گیا، اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھل گئے. تو اب یہ فارمولہ، یہ طریقہ نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے. گھر میں جانا ہے، جب بھی انٹر ہوں گے پہلے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سورہ اخلاص پڑھ لیں. انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، تنگی دور ہو جائے گی، گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا. تو یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ گھر میں داخل ہوں گے تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. براءت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کئی بار سنا ہوگا فلاں شخص جیل سے بری ہو گیا، مقدمے سے بری ہو گیا. یہ جو براءت ہے اس سے مراد ہے چھٹکارے کی رات، بری ہونے کی رات، معافی کی رات. اور اس رات کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے 4 نام علماء نے تفاسیر میں بیان فرمائے. لیلۃ المبارکہ، مبارک رات، لیلۃ البراءت، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت کی رات، اور بخشش ملنے کی رات. 4 نام اس رات کے بیان ہوئے اور بہت ساری برکتیں ہیں آج کی رات. ایک واقعہ آپ سنیے، اس رات ہی کو پیش آیا. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ was once busy in worship in the 15th night of Sha'ban. When he raised his head, he found a green slip of paper whose fragrance was extending up to the sky. It was bearing the words هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن العزيز. The meaning of that, this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal
the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz, رب کریم کی طرف سے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے لیے براءت کا پروانہ 15 شعبان کی رات عطا کیا گیا. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, at one hand, this incident reveals the greatness and saintliness of Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiyallahu ta'ala, and on the other hand, it discloses the excellence and blessedness of Shab-e Baraat. And Alhamdulillah Azza wa Jal, this blessed night brings Bara'at, absolution from the blazing fire of hell. That is why it is called Shab-e Bara'at. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, this night, how important that night, try to realize. آپ اگر سنیں تو اندازہ ہوگا کہ چند راتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ہمارے اسلام میں, ہماری شریعت میں. The mother of believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha stated, I heard the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam saying, Allah Azza wa Jal opens the portals of mercy in 4 nights. 4 رات رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, چھما چھم رحمتیں برستی ہیں. وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1, نائٹ آف عید الاضحیٰ, جس صبح بقرہ عید ہو وہ رات. نائٹ آف عید الفطر, جس صبح عید الفطر ہو, یعنی رمضان کی جو بعد عید کی چاند رات آتی ہے. آپ کے یہاں کا تو مجھے پتا نہیں, مگر ہمارے یہاں کیا بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب رمضان ہوتی ہے مسجد آباد, نمازی بڑھ گئے, ذکر و اذکار میں دل لگ رہا ہے, مگر جیسے ہی چاند رات آتی ہے بازاروں میں رش لگ جاتا ہے. معاذ اللہ بے حیائی کے پروگرام بنائے جاتے ہیں, عید کا دن کیسے گزارنا ہے اور اس میں کیا کیا شیطانی کام کرنے ہیں, وہ سارے پلانز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. ارے وہ رات تو مزدوری ملنے کی رات ہے, وہ رات تو رحمتوں کے لوٹنے کی رات ہے, وہ رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑانے کی رات ہے. لیلۃ الجائزہ کہا گیا عید الفطر کی رات کو. مگر مسلمان گویا معاذ اللہ منہ سے نہیں کہتا مگر زبان حال سے, جس کو آپ باڈی لینگویج کہتے ہیں, وہ باڈی لینگویج کے ذریعے اناؤنس کر رہا ہوتا ہے. چونکہ پورا مہینہ شیطان بند رہا ہے تو ایسا لگتا ہے لوگ شیطان کو ویلکم کرنے نکل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ رات عبادت میں گزارنے کی رات. چلیں شب برات کے بعد اب یہ تھوڑے عرصے بعد رمضان آنے والا ہے, ابھی سے نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ والی رات, عید الفطر کی رات بھی گناہوں میں نہیں عبادت میں گزاریں گے. The third night, 15th night of Sha'ban, as in this night the names of those destined to die that year, provision of sustenance of people, and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. یہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے. رزق کی تقسیم آج کی رات ہوتی ہے, بلکہ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ آج یہ بھی لکھا جانا ہے کہ آنے والے سال کون کون حج پر جائے گا, کس کس نے مدینہ دیکھنا ہے. فیصلوں کی رات ہے, نازک فیصلے ہونے ہیں. لیکن کیا ہمارے دل کی کیفیت, کیا ہماری, جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کا یہ عالم ہے کہ میرے مولا آج میرے بارے میں نہ جانے کیا لکھ دیا جائے, میری قسمت میں اچھا لکھ دے. اے اللہ مجھے برائیوں سے محفوظ فرما کر اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے. چوتھی رات, جو رات بڑی مبارک ہے, نائٹ آف عرفہ, the night between the 8th and 9th of Zulhijjah until the azan of Fajr. یہ جو رات ہے شب عرفہ, یہ بھی بڑی مبارک رات ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ رات نارمل نائٹ نہیں ہے. Try to understand how critical the 15th night of Sha'ban al-Mu'azzam. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in his activities while mishaps are destined for him. خوشیاں منا رہا ہوتا ہے, گل چھڑے اڑا رہا ہوتا ہے, اسے نہیں پتا اس کے بارے میں کیا لکھ دیا گیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پیران پیر, پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی مشہور زمانہ کتاب غنیۃ الطالبین میں کیا لکھتے ہیں؟ The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy
wandering around in the markets. لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں. They don't know کہ تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. غوث پاک مزید فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready but they are busy enjoying themselves. مزے میں گھوم رہے ہیں اور قبریں خود کر تیار ہو چکی ہوتی ہیں. A number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. The construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of their owners is also about to complete. گھر تو بنانے میں زندگی گزر رہی ہے مگر یہ گھر تیار ہوتے ہوتے کہیں زندگی ہاتھ سے نہ چلی جائے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس طرح یہ شعبان المعظم کو ٹریٹ کیا کرتے, کس طرح آپ کا اس مہینے میں انداز تبدیل ہو جاتا. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا said, the blessed Rasul, the Sultan of mankind, the knower of the unseen, the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam used to observe fasts on all the day of Shaban. She radiyallahu ta'ala anha further said, I asked, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, is Shaban your favorite month for observing fasts? The beloved Prophet sallallahu ta'ala wasallam replied, Allah Azza wa Jalla inscribes the name of every person destined to die in that year. And I love, at the time of my passing away, I am in the state of fasting. ذرا سوچو اے غلاموں, وہ آقا ہماری تعلیم کے لیے کیا انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ عائشہ یہ رات وہ رات ہے, اس شعبان مہینے وہ رات آنے والی ہے کہ جس میں لکھا جائے گا کہ اس سال کسے مرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میرا آخری وقت آئے تب میں روزے سے ہوں. میرے آقا کا یہ انداز, یہ اپنے شیڈیول کو چینج کر لینا. ہاف منتھ آف شعبان چلا گیا مگر کیا ہماری لائف کا کوئی شیڈیول چینج ہوا؟ کیا ہمارے سجدے بڑھے؟ کیا ہمارے آنسو بڑھے؟ کیا مجھے یہ خیال آیا کسی لمحے کہ 15th night of شعبان میری بک آف ڈیڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے. اس رات, آج کی جو رات ہے, پچھلے سال کی جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے. ہم میں سے کس کو یہ خیال آیا کہ میرے نامہ اعمال میں تو بڑے گناہ ہیں, بڑی بے حیائیاں ہیں, بڑی خطائیں ہیں. کئیوں کی تو نمازیں قضا ہوئی ہوں گی, کئیوں نے اس سال حرام کمایا ہوگا, نہ جانے کتنوں نے ظلم کیا ہوگا, نہ جانے کتنوں نے شراب پی ہوگی, نہ جانے پچھلے سال کتنے بدکاری کر بیٹھے ہوں گے. آج کی رات وہ سب بارگاہ الہی میں پیش ہونے جا رہا ہے. ارے کچھ آخری لمحات, کچھ آخری ڈیز جو شعبان کے سٹارٹنگ ڈیز تھے, ہم عبادت میں گزارتے کہ چلو سارا سال تو گناہ ہوئے, یہ آخری دن تو اچھے پہنچ جائیں. ہمیشہ یاد رکھیں, اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں. سم ٹائم کوئی نیکی کر بھی لیتے ہیں نا, بندہ کہتا ہے میں نے نفل بھی پڑھے, میں نے جناب تلاوت میں بھی شرکت کی, ساری رات عبادت بھی کی, دوسرے دن روزہ بھی رکھا. ارے ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ فقط رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ارے اللہ کی عطا کے بغیر کون عبادت کر سکتا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارے اسی کی عطا ہے. جب عبادت کرو, جب سجدہ کرو, جب تلاوت کرو تو اپنے مالک کا شکر ادا کرو کہ میرے مولا تیری مہربانی, تیرا شکر کہ تو نے موقع دیا کہ تیری بارگاہ میں سر جھکاؤں, میری گندی زبان کو یہ توفیق دی کہ وہ تیرا نام لے, تیرا ذکر کرے. علماء بڑی پیاری انٹرپریٹیشن بیان کرتے ہیں. لک ایٹ دا ورڈ آف شعبان, شین, عین, با, الف اینڈ نون. اوکے, اب دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں شین اسٹینڈس فار شرف, نوبلٹی. شین سے مراد ہے شرف, بلندی, بزرگی. عین فار علوف, بلندی, ٹھیک ہے. با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس, بھلائی, با سے بھلائی آتی ہے. الف سے فار الفت, لو, محبت. نون فار نور,
So these are the virtues with which Allah Azza wa Jal bestows His servants in the blessed month. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے یہ مبارک مہینہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، مزید سنیے. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسٹیٹڈ، پہلے کے لوگ شعبان میں کس طرح اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ موٹیویٹ کرتے، پریپیئر کرتے رمضان کے لیے. Upon the very sight of the moon of Sha'ban, the companions Ridwanullah ta'ala alayhim ajmain would hold their attention towards recitation of the Holy Quran, pay the zakat of their wealth, so that the weak and the poor could also make arrangements for the fasting of the month of Ramadan. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سارے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے رمضان میں، تاجر فارغ کرتے، حکمران فارغ کرتے، جلدی جلدی اپنے معاملات کو نپٹاتے. کیوں؟ کہ رمضان آنے والا ہے. اس مہینے میں فقط رب کی عبادت کرنی ہے، مغفرت کی خیرات لینی ہے. مگر ہمارے اندر کیا شعبان آیا تو کوئی تبدیلی آئی؟ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، سیڈنگ کرنے کا مہینہ ہے. شعبان ان سیڈز پر ہارویسٹ، کلٹیویشن، آبیاری کرنے کا مہینہ ہے. اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو جو رجب کے اندر عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اشکوں سے، اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹے گا؟ بٹ لک ایٹ اور ہارٹس. اپنے اسٹیٹس کو دیکھیے نا کہ رجب شریف نکل گیا، شعبان بھی آدھا چلا گیا. دیر از اینی چینج ان اور لائف؟ کوئی ہمارا شیڈول تبدیل ہوا؟ کوئی عبادت میں اضافہ ہوا؟ یا وہی صبح سے نکلے، وہی رات کو واپس آئے، وہی نمازوں کی جو چھٹیاں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں، وہی برے کام بھی چل رہے ہیں، وہی فلمیں ڈرامے بھی چل رہے ہیں؟ ارے یہ مبارک مہینے ہیں، یہ رب سے مانگنے کے، یہ گڑ گڑانے کے مہینے ہیں، یہ رحمتوں کے مہینے ہیں. شعبان کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے درمیان گزر رہا ہے. اور اس رات کتنی بخشش ہوگی. سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی ان دس نائٹ اللہ عز و جل فریز، یہ احادیث میں اور روایت میں مفہوم ملتا ہے، پیپل فرام ہیل ان اے نمبر مور دین دیٹ آف ہیئر آن دا گوڈس آف دا ٹرائب آف بنی کلب. یہ ٹرائب جو تھا بنی کلب عرب شریف میں، یہ سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا. وی آر ناٹ ایبل ٹو کاؤنٹ اوور ہیئرز. اپنے بال ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو ہاؤ مینی ہیئرز، کتنے بال ہوں گے اس ٹرائب بنی کلب کی گوڈس کے، بکریوں کے. اللہ تعالیٰ نمبر آف دیٹ، اتنی نمبر کی جتنے ان کی بکریوں کے بال ہیں، اس کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو آج کی رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اربوں، کتنے ہوں گے؟ ان کاؤنٹ، کاؤنٹ لیس. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 6 persons will not be pardoned even in that night. آج کی رات 6 ایسے بد نصیب ہوں گے جو آج کی رات بھی نہیں بخشے جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ ذرا سنیے اور لرزیے اگر ان میں سے ہمارے اندر کوئی ایسا شخص بیچارہ بیٹھا ہے جس کی یہ عادتیں ہیں. نمبر 1 an alcoholic، شراب کا عادی، شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا. نمبر 2 the one who is disobedient to parents، ماں باپ کا نافرمان، وہ بھی آج رات نہیں بخشا جائے گا. نمبر 3 habitual of fornication، ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے والا، آج رات نہیں بخشا جائے گا جو اس کا عادی ہو. نمبر 4 the one who cuts off family ties، رشتے داریاں ختم کرنے والا. بات بات پر رشتے داریاں ختم کر دیتے ہیں. نہیں ہم نہیں جائیں گے ان کے گھر. کیوں؟ انہوں نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے داریاں ختم کرنے والوں، ذرا سوچو، آج رات سب بخشے جائیں گے، یہ رشتے داری کاٹنے والا رہ جائے گا. مانگ لو معافی،
جوڑ لو رشتے، اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے اپنے رشتے دار کو اپنے قریب کر لو جس سے رشتہ توڑا ہوا ہے۔ اگر شرعی کوئی قباحت نہیں، اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے معاملات پر دوریاں پیدا نہ کرو۔ ویسے ہی لائف تھوڑی سی ہے، ٹینشن بھری لائف ہے، ارے اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، ان اپنوں ہی کو تم نے غیر بنا دیا، ان اپنوں ہی سے رشتے توڑ لیے۔ اب آپ کہیں گے جناب ہمارا قصور تھوڑی تھا، ہم کیوں معافی مانگیں؟ ارے اللہ معافی مانگنے والے کو بھی پسند کرتا ہے، معاف کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ آگے بڑھ کر معافی مانگ لو، ارے فون کر لو، شب برات ہے، میری غلطی معاف کر دو، آؤ ملتے ہیں، آؤ بیٹھتے ہیں، محبتیں بڑھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رشتہ داری کاٹنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ نمبر 5، the one who sketches portraits، تصویریں بنانے والا، اپنے ہاتھوں سے جو تصویریں بناتے ہیں وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ مجسمہ ساز بھی سوچے۔ اور پھر 6 نمبر پہ فرمایا the one who tells tales، چغل خور، ادھر کی ادھر لگانے والا، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ چند روایتوں میں کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ اپنا پاجامہ لٹکانے والا، یہ افراد بھی آئے جو آج رات نہیں بخشے جائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے، غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نہ بخشے جانے والوں میں میں بھی شامل ہو جاؤں۔ آج اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا سوچے، بالخصوص جو یہ گناہ ہوئے، جن گناہوں پر آج بات ہوئی ہے کہ شرابی، آج مسلمان تو کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پیتا ہے۔ اس قدر افسوس کی بات ہے، اس قدر افسوس کی بات ہے، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں شراب اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر محفل، ہر جگہ انجوائے کے طور پر بندہ شراب پیتا ہے۔ وہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، کسی کو یہ پتا ہے میں نے کب مرنا ہے؟ کوئی ٹائم پتا ہے؟ کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ پتا ہے؟ نہیں پتا، کوئی نہیں بتا سکتا میں نے کب جانا ہے۔ بلکہ ڈیتھ ایک ایسی ریئلٹی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی کہتا ہے موت آنی ہے، سائنٹسٹ بھی کہتا ہے موت آنی، جاہل بھی کہتا ہے موت آنی، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر ذی روح نے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا باب ہے جس میں ہر کسی کو انٹر ہونا ہے۔ تو سب کہتے ہیں موت آنی ہے، تو شراب پینے والا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر میں شراب کے نشے ہی میں مر گیا، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں فرشتوں کو کیا جواب دوں گا؟ قبر میں چلا گیا تو بنے گا کیا میرا کہ میں نشے ہی میں شراب کے مر گیا؟ بھئی موت تو آ سکتی ہے نا، شراب پیتے پیتے مر گیا تو جواب کیا دے گا؟ شب برات کو قبرستان میں جانا سنت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کی رات، اس مبارک رات جنت البقیع تشریف لے گئے۔ یہ قبروں پر جانے کی اجازت میں ایک جو لاجک ہے، جو حکمت ہے، وہ یہ بھی ہے کہ وہاں جا کر اپنی قبر کو یاد کیا جائے، اپنی آخرت کو یاد کیا جائے۔ آج کی رات گویا قبر اور موت اور آخرت کی یاد منانے والی رات ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آج میرے بارے میں کیا لکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جن کے بارے میں آج لکھ دیا گیا ہو کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس نے دنیا سے چلا جانا ہے، اور یہ پاسبل ہے۔ پچھلی شب برات بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جو آج نہیں ہیں، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ قبروں میں ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلی شب برات لوگ تو جمع ہوں مگر ان میں ہم نہ ہوں۔ تو اب جب جانا ہی ہے تو کبھی سوچا، یہ جو قبریں ہیں نا، گریوز، ساری ایک جیسی نظر آتی ہیں، بالکل برابر میں ایک جیسی۔ بڑے خوبصورت قبرستان میں نے دیکھے یورپ میں اور ان ممالک میں، بڑے خوبصورت پودے لگے ہوتے ہیں، درخت لگے ہوتے ہیں، بڑی گرینری ہوتی ہے۔ ہمارے وطن کے قبرستان کو زیادہ ہیبت ناک ہوتے ہیں، مگر سچی بات ہے ایک قبرستان ایسا ہے جس کو دیکھیں تو مرنے کا جی چاہتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی قبرستان ہے، یقین کرو کہ جب اس قبرستان کو دیکھا ہے نا، یقین کرو دل سے صدا آتی ہے کہ جلدی یہیں مر جاؤں اور یہیں دفن ہو جاؤں۔ اور وہ قبرستان جنت البقیع کا قبرستان۔ آج بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، آؤ دعا کرتے یا اللہ ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا،
فقط مدینہ منورہ ہمارا مدفن بنا دے، ایسا مبارک قبرستان ہے. لیکن آپ بڑے خوبصورت قبرستان بنا لیں، بڑے بڑے گرین قبرستان بنا لیں، مگر ہر قبر کی الگ اسٹوری ہوتی. یاد رکھیے گا، یہ قبریں دکھنے میں اوپر ایک جیسی ہیں، اندر سے کیسی ہیں یہ ہم نہیں جانتے. آئیے ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ سنیے. Once a frightened person presented himself in front of Khalifa Abdul Malik. بڑا گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا. He said, "Oh respected Khalifa, I am a very sinful person. I wish to know whether I will be forgiven or not." The Caliph asked, "Is your sin bigger than the earth and the sky?" کیا تیرے گناہ زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے؟ He replied, "Yes, even bigger." اس سے بھی زیادہ ہے. The Caliph asked, "Is it bigger than the divine pen and divine tablet?" کیا لوح و قلم سے بھی بڑے؟ He replied, "Even bigger." ہاں میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. Then the Caliph asked, "Is it bigger than the divine throne and divine chair?" کیا عرش و کرسی سے بڑھ کر ہے تیرے گناہ؟ وہ گناہگار کہتا ہے, "Yes, even bigger." میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. Then the Khalifa said, "Brother, surely your sin can't be greater than the mercy of Allah Azza wa Jalla." تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر تو نہیں. When the person heard this, he started to cry. The Khalif asked, "Brother, please tell me, what is this sin of yours?" The person replied, "Respected sir, I feel extremely embarrassed to tell you. However, I will tell you. Perhaps there may be a way for my repentance to be accepted." Saying this, he began to reveal his story. He said, "Ya Khalifa, I am a shroud thief. میں کفن چور ہوں. But tonight I learned a lesson from the 5 different graves which forced me to seek forgiveness." اس بات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں توبہ کروں، اپنے رب سے معافی مانگوں. میں نے 5 بڑی عجیب و غریب قبریں دیکھی ہیں. When I opened the first grave to steal the shroud, I noticed that the face of the deceased had turned away from the Qibla. As I began to run away in fright, an unseen voice made me tremble even more. It said, "Ask this person the reason for his punishment." پوچھو اس مردے سے کہ تمہیں کیوں تکلیف دی گئی ہے، کیوں تمہیں سزا دی گئی ہے. While trembling, I replied that I did not have the courage. The voice again said, "This person was an alcoholic and an adulterer." یہ شخص جس کو یہ سزا دی گئی ہے یہ شرابی تھا اور بدکار تھا. وہ کہتا ہے میں دوسری قبر کی بات سناؤں آپ کو. When I opened the second grave, I saw a heart-trembling scene. I saw that the dead person's face resembles a pig's face. بندے کا چہرہ ہی سور کے چہرے کی طرح ہو چکا تھا. And he was tied with locks and chains of fire. اسے آگ کی زنجیروں سے باندھا گیا تھا، آگ کے تالے لگے ہوئے تھے. An unseen voice declared, "This person used to take false oaths and his earning was haram." جو دوسرا شخص تھا جس پر یہ عذاب ہو رہا تھا، بتایا گیا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، جھوٹے وعدے کرتا تھا اور حرام کماتا تھا. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں نے بھی تو قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی تو قبر میں جانا ہے. کبھی اکیلے میں یہ سوچا امریکہ آ گئے، کیوں آیا امریکہ؟ دنیا اچھی ہو جائے اس لیے آیا. اتنی محنت کرتے ہو، کئی ایسے ہوں گے جو وطن سے دور ہوں گے، بڑی یاد آتی ہوگی وطن کی. کئیوں کے ماں باپ وہاں ہیں، کئیوں کی فیملی وہاں ہے. اکیلے سوتے ہو، اکیلے اٹھتے ہو، اپنا کام خود کرتے ہو. بیماری میں یہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. وطن کی بات اور ہوتی ہے. لیکن کیوں اٹھائی یہ تکلیف ساری؟ جتنی یہ جو آپ کی اسٹرگل ہے اس کے پیچھے کیا ہے کہ یار فیوچر برائٹ ہو جائے گا، بچوں کا بھلا ہو جائے گا، گھر والوں کا بھلا ہو جائے گا.
کبھی یہ سوچا کہ یہ فیوچر برائٹ کرتے کرتے کہیں ڈارک گریز تو نہیں ہو رہی ہے؟ قبر برائٹ کا کیوں نہیں سوچتے؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ کیا امریکہ میں لوگ نہیں مرتے؟ کیا امریکہ میں مرنے والوں سے قبر میں سوال نہیں ہوں گے؟ یا ان کی قبر الگ طرح کی ہوگی؟ ٹھیک ہے امریکہ کا پاسپورٹ ہے یا یو ایس اے کا ویزا ہے تو بندہ تھوڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ چلو یار دنیا میں ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں ذرا تھوڑا سا ایج مل جاتا ہے، مگر قبر تو سب کی جیسی ہوگی، سوال تو ایک ہی جیسے پوچھے جائیں گے سب سے، اس کی پریپریشن کیا ہے؟ سنیے تیسری گریو، وہ کفن چور کہتا ہے when I opened the third grave again I saw a most terrifying scene. The deceased had his tongue coming out from the back of his neck and he was nailed with nails made of fire. And unseen voice declared, this person used to backbite, slander and cause people to fight amongst themselves. غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، گالیاں دینے والا، بے حیائی کی بات کرنے والا، لوگوں میں لڑائیاں کرنے والا. سوچے آج بڑا مزہ آتا ہے کسی کی فلم چڑھانے میں، آج بڑا مزہ آتا ہے کسی کی غیبت کرنے میں، آج بڑا مزہ آتا ہے کسی کو جناب تنگ کرنے میں. آج جو کرنا ہے کر لو، قبر میں اگر رب ناراض ہوا تو کیا کرو گے؟ پانچویں شخص کے بارے میں کفن چور کہتا ہے میں نے اوپن دا فورتھ گریو، چوتھی قبر. I saw another very frightening scene. I saw a person twisting and turning in fire and the angels were hitting him with hammers. ایسے ہتھوڑے made of fire، آگ کے ہتھوڑوں سے اسے فرشتے مار رہے ہیں. I became terrified and started to run. However, an unseen voice was still ringing in my ears which kept saying that this unfortunate person was lazy in performing salah and was lazy in fasting during the month of Ramadan. اے نماز چھوڑنے والوں، اے روزے قضا کرنے والوں، سنو، آج تو نماز نہیں پڑھتے کوئی نہیں پوچھتا ہے، آج روزے نہیں رکھتے امریکہ میں کون پوچھے گا؟ ارے ہمارے وطن میں بھی کوئی نہیں پوچھتا، لیکن کوئی ہے جسے جواب دینا ہے ایک بارگاہ جہاں حساب دینا ہے. ارے رب کی نعمتیں اتنی، 5 وقت نہیں ملتا تمہیں نماز پڑھنے. آج ہم سب نے یہاں سے نیت کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر آج نیت نہیں کرو گے تو کب نیت کرو گے؟ آج نہیں بدلو گے تو کب بدلو گے؟ سنو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سب کی قبروں کی الگ کہانی ہوتی ہے. قبریں دکھتی ایک جیسی ہیں مگر رب جانتا ہے کس کی قبر کا کیا حال ہے. وہی کفن چور کہتا ہے when I opened the 5th grave، جب میں نے 5ویں قبر کھودی، it was completely different، بالکل الگ تھی from the other graves. This grave was extremely spacious. Inside there was a throne with handsome young man was sitting on it. قبر کے اندر تخت لگا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نوجوان بیٹھا ہے. An unseen voice revealed that this person had sought repentance while he was young and was steadfast in fulfilling his salah and fast. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا پابند تھا. اے نوجوانوں، اے نمازی نوجوانوں تمہیں مبارک ہو، اے گناہوں سے توبہ کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایسا نہ ہو کہ گھر تو اچھا بن جائے اور قبر تاریک ہو جائے. کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جس کا بیڈ روم تو بڑا لگژری ہو اور قبر میں سانپ اور بچھو تیار ہو، جس کا باتھ روم تو بہت خوبصورت ہو مگر قبر کے کیڑے مکوڑے اسے کھانے کے لیے انتظار میں ہو. ارے اس دنیا کا کیا فائدہ جو آخرت کو برباد کر دے؟ اس مال کا کیا فائدہ جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے؟ ارے حرام کماتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ حرام کما کر تھوڑا بینک بیلنس تو بڑھ جائے گا، تھوڑی جیب تو گرم ہو جائے گی، لیکن یہی مال میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. ارے حلال تھوڑا ہونا، اس میں برکت ہے، اس میں راحت ہے، اسی میں سکون ہے. حرام زیادہ بھی ہو اس میں ٹینشن ہے. حرام کمانے والے کئی ہم نے دیکھے کہ پیسہ تو بڑا ہے مگر سکون نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں،
بیماریاں ہیں، بچے جناب نافرمان ہیں. مجھے سچ بتاؤ، کسی کے پاس بڑا پیسہ ہو حرام کا اور گھر والے بیمار رہتے ہو، خود بیمار رہتا ہو، یہ بچے نافرمان ہو، سکون کی نیند نہ آتی ہو، وہ حرام اچھا، یہ تھوڑا حلال ہو اور گھر میں سکون ہو، ٹینشن نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، بچے فرما بردار ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حلال تھوڑا بھی ہو تو وہی اچھا ہے، وہی اللہ کی رضا لانے کا سبب بنتا ہے. تو بہرحال بات چل رہی تھی ان بد نصیبوں کی کہ جن کو آج رات بھی نہیں بخشا جائے گا. ہم نے نماز کی نیت کی ہے اور نماز کی برکتیں سبحان اللہ سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. Performing salah is a means of pleasing Allah Azza wa Jal. It enables mercy to descend. It eliminates sins. It protects a person from illness and disease. It is a means of getting one's du'as accepted. لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. Its blessing increase the sustenance of a person. روزی میں برکت لاتی ہے نماز. It is a light in the dark grave. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. It is a key to heaven. نماز جنت کی کنجی ہے. It enables a person to cross the bridge of Sirat safely. ارے وہ نماز ہی ہے جو بندے کو پل صراط سے آسانی سے گزار دے گی. It protects against the fire of hell. It is coolness of the blessed eyes of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The person who performs salah will be blessed with the intercession of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. نمازی کو قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. And the greatest reward, سب سے بڑا انعام کیا ہے نمازی کے لیے؟ سنو سنو. For the person who performs his salah, the greater reward کیا ہے؟ That he will be blessed with ability to see Allah Azza wa Jal on the day of judgment. میرے آقا کو کون سی رات نماز ملی تھی؟ شب معراج. ٹھیک ہے، معراج کا تحفہ ہے نماز. اس رات پیارے آقا کو کیا تحفہ ملا کہ میرے آقا نے رب کا دیدار کیا. اور جو اس رات تحفہ ملا اس پر مسلمان عمل کرے تو قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار مل جائے گا. میرے آقا کی معراج رب کو دیکھنا، اور نماز مومن کی معراج ہے. نماز کا عامل بن جائے تو قیامت کے دن رب کا دیدار کرے گا. تو بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور اب بات کرتے ہیں کچھ شراب کے حوالے سے کہ بہت زیادہ شراب عام ہوتی جا رہی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. سنیے میرا رب قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی کے ہیں، تو ان سے بچتے رہو کہ تم فلاح پاؤ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، شراب جو ہے یہ برائیوں کی ماں ہے، مدر آف ایول. اس کو احادیث میں برائیوں کی ماں کہا گیا. یعنی کتنی برائیاں شراب سے جنم لیتی ہیں. شراب پینا حرام، اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں. اور یہ شراب جو ہے نا کتنی خراب ہے کہ اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 شخصوں پر لعنت فرمائی، جس میں نبی پاک لعنت فرما دیں. اس کا بننا کیا ہے؟ سنو، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر. 10 قسم کے لوگوں پر حدیث پاک میں لعنت فرمائی. اب یہاں لوگ کہتے ہیں ہم شراب پیتے نہیں لیکن ایسی جگہ نوکری کرتے ہیں جہاں شراب بیچی جاتی ہے. ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، ہمیں سرو کرنی پڑتی ہے. کیا کریں جناب، ہمارا جنرل اسٹور ہے، ہمارا فیول اسٹیشن ہے، ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، گاہک نہیں آتا. اے مسلمان، تیرا توکل کہاں گیا؟ تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ شراب بیچوں گا تو رب رزق دے گا؟ ارے ہم تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے
کھانے والے کا نام جو رب نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. پھر مسلمان شراب بیچے, مسلمان شراب پلائے, کیا ہو گیا ہے؟ یاد رکھیں, یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں کہ ہم مسلمان کو نہیں غیر مسلم کو شراب بیچتے ہیں. مسلمان غیر مسلم کو بھی شراب نہیں بیچ سکتا. یہ حرام کمائی چھوڑیے, رب کریم اور عطا فرمائے گا. اور خدا را شراب پینے سے آج سچی توبہ کرنی ہے, کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانا ہے. نیت کریں کہ آج کے بعد ہم شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شراب کے بارے میں چونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مدنی چینل پر یہ بیان دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے, نہ جانے کہاں کہاں سنا جا رہا ہو, تو کچھ ایسی احادیث اور روایتیں بیان کی جائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شراب پینے والا ہمارے درمیان ہے, سن رہا ہے, تو وہ بھی توبہ کر لے. The beloved and blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam said, neither sit in the company of alcoholics nor visit them if they are ill, and do not participate in their funeral salah. An alcoholic will come on the day of judgment in such a state that his face would have turned black, his tongue would be hanging out towards his chest, saliva would be drooling out of his mouth, and everyone looking at will hate him. اس حالت میں شرابی کو قیامت کے دن لایا جائے گا کہ لوگ اسے دیکھ کر نفرت کر رہے ہوں گے, اور اس کے چہرے کا یہ حال ہوگا. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, whoever commits adultery or drink alcohol, Allah Azza wa Jal removes his faith from him just as one removes his shirt from over his head. جس طرح بندہ لباس اتارتا ہے بدکاری کرتے وقت, یہ شراب پیتے وقت اس کا ایمان اس طرح اس سے دور کر لیا جاتا ہے. یہ اتنے برے عمل ہیں, خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں شراب نہ پئیں, اس گندی چیز کے قریب نہ جائیں. انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ نے جنتیوں کے لیے شراب طہور تیار کر رکھی ہے. یہ گندی شراب کیوں پئیں؟ اللہ کی باتوں جو شریعت کی احکام ہے اس پر عمل کریں, اور انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے بغیر بدبو والی, بہکانے والی نہیں بلکہ طہور پاکیزہ شراب مسلمانوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی گئی ہے. ان بدکار عورتوں کے پاس کیوں جائیں؟ ان بے حیا عورتوں کی طرف التفات کیوں کریں؟ کیوں رب کی ناراضگی والے کام کریں؟ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, غور سے سنیں. یہ آپس میں دوستیاں لگانا, یہ چیٹنگ کرنا, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دوستیاں کرنا, یہ معاذ اللہ باہر جا کر ایک دوسرے سے ملنا, یہ جس کو کہتے ہیں وہ مجازی عشق جو ہے, اس سے دور ہو جاؤ. نہ کرو ایسے کام جو رب کی ناراضگی والے ہیں. یہ تفریح گاہوں پر جا کر, بے حیائی کے اڈوں پر جا کر اپنی نگاہوں کو حرام بھرنے والے, بھرنے والیاں, غور سے سنو کہ یہ کام رب کو ناراض کرنے والے ہیں. کہیں آنکھوں میں آگ نہ بھر دی جائے, ان کانوں میں آگ نہ بھر دی جائے جس سے حرام سنتے ہو اور جن آنکھوں سے حرام دیکھتے ہو. توبہ کر لو, ارے صبر کر لو, رب نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں. ہم کیوں جائیں بے حیا عورتوں کی طرف؟ تو یہ وہ تمام احکام ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہو سکتا ہے اسلامی بہنیں بھی میرے ساتھ آج بیان میں شریک ہوں, دنیا میں کہاں کہاں دیکھ رہی ہوں. خدا را آپ بھی پردے کی چادر اپنائیے, بڑی رات ہے, توبہ کیجیے, بے حیائی نہ کیجیے, فیشن کر کے بازاروں میں گھومنا بند کیجیے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ غیبت اسلامی بھائی بھی بہت کرتے ہیں, اسلامی بہنیں زیادہ کرتی ہیں. تو توبہ کریں کہ کسی کی برائی نہ کریں. پیٹھ پیچھے برائی جو ہے وہ غیبت کہلاتی ہے. سامنے کرو گے تو ویسے ہی دل ٹوٹ جانا ہے. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں غیبت کے بارے میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں, اس کے اندر ایسا ہے تو یاد رکھیں, اگر اس کے اندر ایسا ہے یا جو برائی آپ بیان کر رہے ہیں واقعی وہ سچا ہے تو ہی تو غیبت ہے, ورنہ تو وہ بہتان ہو جائے گا. اور مردار کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا, خارش کی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا غیبت کرنے والے. تو غیبت سے بھی توبہ کریں. آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا لیں, آؤ سچی توبہ کر لیں, آؤ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. آخر کب تک گناہوں بھری زندگی گزاریں گے؟ ہم کب تک اللہ کے نافرمانوں میں زندگی گزاریں گے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, ہماری زندگی بے حد مختصر ہے. آج پکی نیت کر کے جانا ہے. آج کہتے ہیں نا بدل کے جانا ہے, جیسا آیا ہوں ویسا نہیں جاؤں گا. آج اپنے رب کا فرما بردار بندہ بن کے جاؤں گا, اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو کر جاؤں گا. میرا رب بہت کریم ہے. ہاں کبھی یہ نہ سوچنا بڑا گناہ گار ہوں, میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. نہیں,
وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف فرما دیتا ہے. بس نیت پکی ہو، توبہ سچی ہو. یہ سر پر گال پر چپت لگا لینا، توبہ توبہ کرنا، یہ توبہ نہیں. توبہ کی کنڈیشنز ہیں، یاد رکھیے گا. توبہ کی پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر یہ شیم ہو، یہ ندامت ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے. سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ فرم انٹینشن ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اب پتہ چلا پلان سارے یہی ہیں، نماز تو پڑھنی نہیں، جمعے کی پڑھوں گا، فلمیں ڈرامے سارے دیکھنے ہیں، بلکہ معاذ اللہ کل کوئی پلان ہی بنایا ہوگا، کل فلاں فلم اور گانا دیکھنا ہے، تو پھر توبہ نہیں. توبہ یہ ہے کہ پکی نیت ہو کہ اب آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں، ختم، فرام ناؤ آن ورڈز کینسل، پکی نیت. اور پھر تیسری آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو اور پچھلے گناہ پر ندامت ہو، تو انشاءاللہ قرآن کریم توبہ قبول فرماتا ہے. بلکہ اتنا کریم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی رب کی رحمت ہے. تو آج انشاءاللہ ہم سچی توبہ بھی کریں، پکی نیت بھی کریں، اور یہ سب چیزوں پر استقامت کیسے ملے. توبہ تو ہم نے پہلے بھی کی ہے، پہلے بھی ہم نے کئی بار سوچا ہے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، پھر پڑ جاتے ہیں گناہوں میں. تو کریکٹ وے یہ ہے، اف یو ڈیسائیڈ، اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اب نیک بننا ہے، اب گناہگار نہیں رہنا، تو سب سے زیادہ ضروری ہے انوائرمنٹ چینج کرنا. میں شرابیوں کے ساتھ رہ کر کہوں کہ میں نمازی بن جاؤں، میں بے حیاؤں کے ساتھ رہ کر کہوں کہ میں پردہ دار بن جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے اپنی گیدرنگ، اپنا انوائرمنٹ تبدیل کرنا ہوگا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، امیر اہل سنت کو. امریکہ کی سڑکوں پر آج کینیڈا سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، امریکہ کے نوجوانوں کو دیکھیں کہ چہرے پر داڑھی سجائے، سر پر امامہ پہنے. یہ بھی تو آپ کے وطن میں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماحول خراب ہے. ماحول خراب نہیں، ہمارے اندر معاملہ خراب ہے. نماز جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ امریکہ میں بھی پڑھ لیتا ہے، اور معاذ اللہ جس نے برا کام کرنا ہوتا ہے وہ مکہ پاک میں بھی کر لیتا ہے. ماحول اندر کا خراب ہے، باہر کا ماحول خراب نہیں ہوتا. امریکہ میں سردی پڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ برف میں بغیر جیکٹ کے جاتے ہیں کہ یار کیا کریں، برف پڑ رہی ہے، ٹھنڈی لگنی پڑے گی. نہیں، جیکٹ پہنتے ہیں، چھتری لیتے ہیں. تو جب باہر کا موسم چینج ہوتا ہے تو آپ اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. جب یہ بے حیائی کا ماحول آتا ہے تو حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ خود ہی چلے جاتے ہیں اس کے اندر. کیا کریں جناب، ماحول خراب ہے. اوہ ماحول خراب ہے، تم کیوں خراب ہو رہے ہو؟ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ بھی تو نوجوان آپ کے وطن میں ہی رہنے والے ہیں. بس بات یہ ہے کہ اندر سے پکی نیت ہو جائے، نیت کرنی ہے، اسٹرانگ انٹینشن کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.